انبیاء اور ہیں سب مہ پارے تجھ سے ہی نور دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آگے فرماتے ہیں اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم۔ اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سن کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پہ سجدوں میں دیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وسلم، صلی علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ محفل بچی کی ولادت کے سلسلے میں منعقد ہے۔ بے شک افرا تفریح کا ماحول ہو رہا ہے۔ سید صاحب فضلہ بھی موجود ہے، صوفی صاحب فضلہ موجود ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ آج بیٹی کی پیدائش کی خوشی میں بیٹی کی پیدائش کی خوشی میں یہ محفل میلاد بھی ہے اور دعوت طعام بھی ہے۔ آج بہت لمبی تقریر کرنے کا میرے پاس وقت ہی نہیں۔ آج ایک باپ ہے جو اپنی بیٹی کی پیدائش پر خوشی منا رہا ہے، اور 1400 برس پہلے جائیے تو کل ایک باپ تھا جب اس کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو وہ بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کر دیا۔ آخر وجہ کیا ہے کہ ہمارے یہاں بیٹی کی پیدائش ہو، بیٹے کی ولادت ہو، ختنہ ہو، عقیقہ ہو، ہم ہر موقع پر اپنے نبی مصطفیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا بنا مولانا بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ السلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ السلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات کل ایک باپ تھا جب اس کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی وہ زندہ زمین میں دفن کر دیتا تھا، اور آج ایک باپ ہے جو اپنی پیدائش بیٹی کی پیدائش پر خوشی منا رہا ہے۔ آپ غور کریں یہ تبدیلی، یہ انقلاب، یہ بدلاؤ آیا کہاں سے؟ تو آپ جب غور کریں گے تو آپ جن کی میلاد منا رہے ہیں، جن پر آپ درود و سلام پڑھ رہے ہیں، اسی 12ویں والے مصطفیٰ کی آمد کا صدقہ ہے کہ میرے مصطفیٰ آئے اور بیٹیوں کو عزت ملے۔ میرے مصطفیٰ کی ولادت سے پہلے بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کیا جاتا تھا، اور میرے مصطفیٰ آئے اور اپنی لاڈلی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سے اتنی محبت فرمائی، اتنی محبت فرمائی کہ قیامت تک کے لیے میرے مصطفیٰ نے جو اپنی فاطمہ کو اپنایا، اپنے فاطمہ سے محبت کیا، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے تمام باپوں کے دل میں بیٹی کی محبت کو ڈالا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تبھی تو بیٹی پیدا ہوتی تھی باپ کی پیشانی پہ بل آ جاتا تھا، آج بیٹی پیدا ہو رہی ہے تو باپ کے چہرے پہ خوشی کے آثار نمودار ہو رہے ہیں، اس کی خوشی میں دعوتیں کی جا رہی ہیں، محفل میلاد کیا جا رہا ہے۔ آپ غور کریں یہ تبدیلی، یہ انقلاب صدقہ محمد رسول اللہ کا یہی وجہ ہے کہ ہم سفر میں ہو، حضر میں ہو، ہمارے یہاں شادی ہو، ہمارے یہاں ختنہ ہو، ہمارے یہاں عقیقہ ہو، ہمارے یہاں محفل میلاد ہو، ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں، نبی کی
ये महफिल मिलाद नहीं होती। بے شک اس لیے کہ آج ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، ہمارے لیے جو کچھ بھی ہے، ہمارا جو کچھ ہے، سب ہمارے مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ بے شک، اگر سبحان اللہ۔ مصطفیٰ نہ ہوتے تو آج نہ کوئی بیٹی ہوتی، اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے۔ اسی لیے تو ہمارے امام حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ، چنی وہ چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، سبحان اللہ سبحان یا اللہ، رسول اللہ دہن میں زمان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہی تو پیدائش کسی کے بیٹی کی ذکر مصطفیٰ کا، ختنہ کسی کے بیٹے کا ذکر مصطفیٰ کا، شادی کسی کے بیٹے کی ذکر مصطفیٰ کا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا جو کچھ ہے ہمارے مصطفیٰ کا ہے، اس لیے ہم ہر کام بعد میں کرتے ہیں، اپنے مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ بے شک۔ درود شریف پڑھیے، اللهم صل على سيدنا وشفينا نبينا محمد وسلم، صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ آپ کو بتاؤ، سرکار کی بارگاہ میں ایک صحابی ایمان نہیں رہتے بابو، تھوڑی دیر کے لیے افراتفری بند کر دیا، آپ بھی بیٹھ جائیے، کون ایسا بھیڑ بھاڑ کا ہے، سب لوگ بیٹھ جائیے، محفل میلاد آپ لوگ سنیے، جو ہے جہاں ہے جیسے بیٹھ جائے، ایسے آمد و رفت ہوگی تو پھر محفل آپ لوگ محبت سے آپ لوگ سب لوگ بیٹھ سنیے۔ درود شریف پڑھیے، اللهم صل على سيدنا وشفينا نبينا محمد وسلم، صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ میں یاد کر رہا تھا، اب پیدائش کی خوشی منانے کا طریقہ، کسی چیز کے منانے کا طریقہ ہمارے مذہب مہذب نے کیا دیا، وہ میں آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات تمام کروں۔ ہم جس مذہب مہذب کے ماننے والے ہیں، ہمارا مذہب مہذب ہے، یعنی تہذیب والا ہے، تمدن والا ہے، عزت والا ہے، رفعت والا ہے، بلندی والا ہے۔ اس کے ہر طریقے میں بلندی ہے، اس کے ہر انداز میں عزت ہے، اس کے ہر طریقے میں فضیلت ہے، عظمت ہے، بزرگی ہے۔ اس مذہب مہذب نے ہمیں خوشی منانے کا بھی طریقہ دیا، بے شک، خوشی منانے کا بھی انداز دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کون سا انداز دیا؟ کہا آپ کو خوشی ہو، خوشی منانے کا جو طریقہ دیا وہ طریقہ عبادت ہے۔ طریقہ عبادت ہے، اور آج دنیا میں خوشی منانے کے بہت سارے طریقے ہیں، ہے نا؟ ادھر دیکھیں، خوشی منانے کے بہت سارے طرح کے لوگ ہیں، بہت سارے ذہن و فکر کے لوگ بستے ہیں اس دنیا میں۔ کسی کو خوشی ہوتی ہے تو کوئی شراب پی کے خوشی مناتا ہے، نہ ٹھیک ہے، کسی کا یہاں کوئی خوشی آتی ہے تو ناچ کر خوشی مناتا ہے، کوئی کسی کا یہاں کوئی خوشی ہوتی ہے جی جی ایسا وہ باجا بجا کر خوشی مناتا ہے، حق ہے، کسی کے یہاں کوئی خوشی ہوتی ہے تو وہ گانا بجا کر خوشی مناتا ہے۔ لیکن قربان جائیے، کوئی شراب پر خوشی منائے، کوئی ناچ کر منائے، کوئی باجا بجا کر منائے، کوئی گانا گا کر گانا سن کر منائے، لیکن قربان جائیے جس مذہب مہذب کے ہم ماننے والے ہیں، اس مذہب مہذب نے جب ہمیں خوشی منانے کا جو انداز بتایا، جو طریقہ بتایا، سب کہتے ہیں عید کس کے لیے؟ عید خوشی کے لیے۔ عید کس کا تہوار ہے؟ ہمارا سب سے بڑا تہوار ہے، اسلامی تہوار ہے۔ وہ کون سا دن ہے؟ خوشی کا دن ہے۔ سب کہتے ہیں نا خوشی کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اور طریقہ کیا ملا؟ عبادت، خوشی منانے کا انداز کیا ہوا؟ کہا 2 رکعت نماز پڑھ خوشی سبحان اللہ سبحان اللہ، 2 رکعت نماز پڑھ خوشی مناؤ۔ اسی طریقے سے ہمارے علماء نے
آپ کے یہاں شادی ہے، اس کی خوشی آپ کو منا ہے. شادی خوشی ہے نا، خوشی ہے نا. آپ کے یہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی، خوشی ہے. آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، خوشی ہے. آپ کی زمین مل گئی، آپ کو خوشی ہے. آپ کا مکان بن گیا، آپ کو خوشی ہے. خوشی ہے نا. مکان بنے یہ بھی خوشی کی بات ہے. ختنہ ہو آپ کے بیٹے کا، خوشی کی بات ہے. آپ کے بیٹی کا عقیقہ ہو، یہ بھی خوشی کی بات ہے. آپ کے گھر میں بیٹے بیٹی پیدا ہو گئے، یہ خوشی کی بات ہے. آپ کا لڑکا فرسٹ ڈویژن سے پاس ہو گیا، یہ بھی خوشی کی بات ہے. لیکن جو ہمارے علماء نے خوشی منانے کا طریقہ دیا، اس طریقے کا نام محفل میلاد ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میلاد ہے. تو نوشاد صاحب شمشاد صاحب کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی، خدا صاحب کے یہاں، اور انہوں نے خوشی منانے کا جو طریقہ دیا، جو طریقہ اپنایا، اس طریقے کا نام محفل میلاد ہے. اور محفل میلاد کسے کہتے ہیں؟ جس میں ذکر خدا ہو اور ذکر مصطفیٰ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک ذکر مصطفیٰ ہو اور ذکر خدا جس محفل میں ہو. میرے ایک حدیث پاک سن لیجئے. میرے آقا فرماتے ما من قوم یجتمعون فی ذکر اللہ تعالی الا حفتهم الملائکہ وتغشیہم الرحمہ. میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب محلے کے چند لوگ ایک جگہ اکٹھا ہو کر اللہ کے ذکر کی محفل منعقد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو وہ محفل اتنی مبارک ہو جاتی ہے، اتنی مبارک ہو جاتی ہے، حفتهم الملائکہ وتغشیہم الرحمہ، کہ اس پر اس محفل کو فرشتے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں. آپ کے یہاں ذکر خدا کی محفل ہوگی تو کیا ہوگا؟ اللہ کے رحمت کے فرشتے آئیں گے. بے شک اللہ کے رحمت کے فرشتے آئیں گے اور اللہ کی رحمت اس محفل کو اور محفل والوں کو ڈھانپ لے گی. اس حدیث پاک پر ایمان ہے. ہم اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں تو مانگنا پڑے گا کہ وہ رحمت کے فرشتے رحمتی شامیانہ تانے ہوئے اللہ کی رحمت کی برسات ہے. اللہ کی رحمت کی برسات. بے شک. اب آئیے ذکر خدا کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ذکر مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. ذکر خدا کے بعد ہم ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں نا. ہم کیا کرتے ہیں؟ میرے رب نے ہمیں بتایا، میرے رب نے ہمیں سکھایا کہ جب بھی ذکر خدا کرو، ذکر خدا کے بعد تم ذکر مصطفیٰ بھی کرو. بے شک ہے نا. اسی لیے تو ہم دعا بھی کرتے ہیں خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے. ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. بے شک سبحان ہمارے اللہ. منہ میں وہ ایسی زبان خدا نہ کرے. اور خدا کے ذکر کے بعد اگر مصطفیٰ کا ذکر ہو جائے، لوگ کہتے ہیں دلیل کیا ہے؟ سنی لوگ ہمیشہ ذکر نبی کرتے ہیں، یا نبی کہتے ہیں. دلیل کیا ہے؟ ہم کہیں گے تھوڑا سا ذہن کو قریب کیا جائے تو ذہن بہت اچھی دلیل آپ کو سمجھ آ جائے گی. میں ایسی دلیل دینے لگا ہوں جو سب کو سمجھ آ جائے. آپ کوئی پوچھے کہ ذکر خدا کے بعد سب سے زیادہ کس کا ذکر ہو، تو آپ کہیں گے مصطفیٰ کا ذکر. آپ وہ کہیں گے کیسے؟ ہم کہیں گے اپنا کلمہ ذرا آپ پڑھیے. کلمہ ہمارا کیا ہے؟ ذرا بلند آواز سے پڑھیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ہمارا کلمہ ہے. یہ لا الہ الا اللہ ذکر خدا ہے اور محمد رسول اللہ ذکر مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. اور آگے بڑھیے ذرا. اذان آپ اذان آپ روز سنتے ہیں. اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، یہ ذکر خدا ہے. اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، ذکر خدا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ ذکر خدا ہے اور اشہد ان محمد رسول اللہ یہ ذکر مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو نہ کلمہ مکمل ہے تو کلمہ میں پہلے ذکر خدا اس کے بعد ذکر مصطفیٰ. اذان میں پہلے ذکر خدا اور ذکر خدا کے بعد ذکر مصطفیٰ. اور ذرا ذہن کو قریب کیجئے. اور اسی اب آئیے اذان کے بعد ہم نماز پڑھتے ہیں. آپ کہیں نماز کس کے لیے؟ پوری دنیا کہے گی خدا کے لیے. رکوع کس کے لیے؟ خدا کے لیے. سجدہ کس کے لیے؟ خدا کے لیے. سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کے کلمات کس کے لیے؟ کہا خدا کے لیے. لیکن اسی نماز میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر درود بھی پڑھوا دیا ہے. سبحان اللہ. نماز میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر سلام بھی
کی پرواہ کرو. دنیا والوں کو پیغام دے دیا, اور دنیا والوں, جب میری نماز میرے محبوب کے ذکر کے بغیر نہیں, تمہارا کوئی بھی کام جلتا اگربتی ہٹا. کے بغیر نہیں ہو سکتا. بے شک اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم اور آپ جو اس بچی کی پیدائش کے سلسلے میں اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے, اللہ تعالیٰ اس بچی کے علم میں, عمر میں برکتیں عطا فرمائے. آمین آمین. اور جو یہ انداز ہے خوشی منانے کا, اللہ تعالیٰ اس انداز کو سلامت رکھے. آمین آمین. اور ہم کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو قیامت تک محفل میلاد منعقد کر کے خوشیاں منانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین آمین. جب تک یہ محفل ہوتی ہے اللہ کی اور اب اس محفل کے بجائے اگر نافائدہ ہوتا ہے. اس لیے ہم ایک پیغام لے کر جائیں, جب بھی ایسا معاملہ ہو ہم اللہ کا ذکر کریں, اس لیے اللہ کا شکر کریں, اس کی عبادت کریں, اس کی بندگی کریں, اور اس کا شکریہ ادا کریں, اور محفل میلاد کریں. اللہ سلامت رکھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.